سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں اسپیشل پروگرام میں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اس کا حقیقی مصداق ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ رب العزت جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل فرماتے ہیں، اور ان پر بھی ظاہر اللہ رب العزت کا یہی فضل ہوا۔ تو ناظرین محترم، میں ان کا سب سے پہلے تو مختصر تعارف آپ کی خدمت میں، اور پھر ظاہر ہے ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں، جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں ان کی زندگی کے، جو ان کا جرنی ہے ابھی تک کا، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، انہی کی زبانی وہ آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ شاز خان صاحب آپ کا نام ہے، معروف شخصیت ہیں، پہلے گلوکار رہے بہت معروف پاکستان کے، 20 سال تک آپ نے سنگنگ کی ہے پاکستان کی اس انڈسٹری میں، اور اس کے بعد پھر 2013 میں تقریباً 2013 کے آخر میں آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ڈالی کہ آپ سنگنگ کو چھوڑ کر ہر چیز کو خیر آباد کہہ کر تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور پھر آپ کا جو سفر ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوتا ہوا اس وقت ماشاءاللہ سے وہ پاکستان کے معروف ثنا خوان نعت خوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لاکھوں فالورز ہیں آپ کے، پاکستان بھی نہیں بلکہ دنیا بھر میں، اراؤنڈ آف دا ورلڈ۔ تو ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر وہ پہلو دیکھا ہے اپنی زندگی کا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان میں گناہ اور نیکی دونوں کے جذبات رکھے ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی کے وہ دونوں جذبات فیل کیے ہیں، شاید ان کو محسوس کیا ہے، تو وہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے ان دونوں پہلوؤں کے متعلق، اور وہ بتا سکیں گے ہمیں کہ حقیقی سکون اور اللہ رب العزت کا حقیقی فضل اور اللہ رب العزت کی حقیقی رضا اور دل کا جو حقیقی اطمینان ہے وہ کون سی زندگی میں ہے۔ کیا وہ اس زندگی میں ہے جو ہم کو نظر آ رہی ہے ظاہری طور پر مادیت پرستی، یا پھر اس زندگی میں ہے جو بظاہر ہمیں فقیرانہ نظر آتی ہے، اور بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں تو کسی کا کوئی کیلیبر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وعلیکم السلام ورحمۃ جامع اللہ الرشید تشریف آوری پہ بہت ویری وارم ویلکم سر، شکریہ بہت بہت۔ اور بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ میں نے کچھ آپ کا نام اور آپ کی جرنی کے متعلق جو دو آپ نے ظاہر ہے اپنی لائف کے دو حصے آلموسٹ جو ہے وہ گزارے ہیں، تو ان کے متعلق آپ سے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے چائلڈ سے آپ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم آگے آئیں گے۔ کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی پیدائش تو علماء گھرانے میں ہے، آپ کا تعلق علماء گھرانے سے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پھر علماء گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد 20 سال آپ نے سنگنگ میں گزار دیے۔ کیسے ہوا یہ، اور کیسے سٹارٹ ہوا یہ سفر، اور کیسے اختتام پذیر ہوا، کچھ آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں، جامع الرشید کی جتنی انتظامیہ ہیں، کہ آپ نے اتنا خوبصورت موقع دیا مجھے، اور میری خواہش تھی الحمدللہ شروع سے ریلیجیس فیملی میں آنکھ کھولی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے والد محترم اللہ غریق رحمت کرے شیخ القرآن مولانا امیر اللہ خان صاحب، اور الحمدللہ ان کی زندگی بڑی محنت کر کے انہوں نے دین پہ، اور ماریں کھا کے آدھی سے زیادہ لائف ان کی جیل میں گزری اللہ کے دین کی خاطر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ میں نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن انفارچونیٹلی والد صاحب پیرالائز ہو گئے 83 میں، تو 7 سال پھر وہ اسی حالت میں رہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا 91 میں۔ تو 91 میں جب ان کا انتقال ہوا تو بڑے بھائی جتنے بھی سخت ہوں، جتنا بھی روب ہو، لیکن والد صاحب والا روب نہیں ہوتا۔ تو شیطان نے تو انبیاء سے امیدیں لگائی ہیں، تو میں تو 14ویں صدی کے علماء کی اولاد تھا، لیکن مجھ پہ شدید حملہ ہوا، اور میں نے سنگنگ اسٹارٹ کی، حالانکہ گھر سے بالکل بھی اجازت نہیں تھی، اور ڈسکریج کیا جاتا تھا، بہت زیادہ مخالفت تھی، بہت ماریں کھائیں، لیکن قربانی دی میوزک کے لیے، اللہ معاف کرے، اور گھر کو خیر بات کہہ دیا، اور میوزک کرتے رہے۔
اللہ معاف کرے اتنی غفلت کی زندگی گزری. وہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، اور میرا رب چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ جائے. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ معاف کرے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، لیکن میرے رب کا فضل، کرم، رحم، اس کی رحمت کو میرے اور آپ جیسا ناقص العقل دماغ امیجن نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت کو جو میں نے امیجن کیا، الحمدللہ میں اس قدر غرقاب تھا اس شوبس کی گناہوں بھری زندگی میں، لیکن میں یہ کہنے پہ بالکل بھی مطلب وہ نہ فیل نہیں کروں گا، بجا بات کروں گا کہ میرے رب نے مجھے بچایا اپنے فضل سے. اور الحمدللہ 2013 کے اینڈ میں اللہ نے مجھے ڈائیورٹ کیا، اور وہ ڈائیورٹ بھی ایسے ہوا کہ وہ چھوٹی سی ایک کارگزاری ہے، وہ بڑی زبردست کارگزاری ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آپ یقین کریں یہ دعوت و تبلیغ کے جو لوگ ہیں نا، یہ میرے نزدیک کبھی کبھی ماں باپ سے بھی زیادہ آپ کے جو ہے مطلب خیرخواہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بھی ایک حد تک کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، برے کام نہ کرو. ایک وقت آتا ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو، مرضی ہے تمہاری. لیکن جو دعوت و تبلیغ کا سچا سپاہی ہوگا، اللہ کے رستے کو اپنانے والا، اللہ کا اس پہ فضل ہوگا، آئی تھنک اس کو ساری زندگی آپ دھتکارتے رہیں، وہ آپ کے پاس آتا رہے گا. اور عموماً جب جماعتیں آتی ہیں اللہ کے رستے میں جاتی ہیں، ہماری مسجد میں بھی آتی تھیں، تو ہم اسے جب گشت ہوتا ہے عصر کے بعد ہم اسے دیکھ کے بھاگ جایا کرتے تھے کہ یار ابھی 5 سے 10 منٹ یہ خراب کریں گے، اللہ معاف کرے. لیکن ایک پلاننگ میری ہوتی ہے، ایک پلاننگ میرے رب کی ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. ہم بھاگ جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سے بھی ٹوٹا پھوٹا کام اللہ کروا دے گا. میرے رب کا احسان ہے. تو آج الحمدللہ دعوت و تبلیغ سے میرا تعلق ہے، اس رب کا کرم ہے. تھوڑی سی کارگزاری یہ ہے کہ میں پشتو فلمیں میں سنگنگ زیادہ ہوا کرتی تھی، پشتو فلموں میں گانے ہوتے تھے ہمارے. تو میں 4 مہینے سے پشاور میں تھا بائی برتھ، کیونکہ میں کراچی سے ہوں. تو 4 مہینے سے پشاور میں تھا، کافی عرصے تھے وہاں تھا. اچانک میرا ایک کنسرٹ آیا دبئی کا، تو میرا دوست تھا، اس نے کہا شاذ بھائی میری شادی ہے. میں نے کہا یار ہم شادی کے کنسرٹ تو کرتے ہیں، شادی کے پروگرام تو کرتے نہیں. اس نے کہا نہیں میری فیملی آل اوور دا ورلڈ، افغانی تھا وہ، تو کہا کہ یورپ میں، کینیڈا میں ہماری فیملی ہے، وہ سب چاہتی ہے. میرا ایک گانا تھا قرار راشا پشتوں میں، جو کہ ورلڈ فیم ہوا اور 12 زبانوں میں کاپی بھی ہوا ہے وہ. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کا نام امین تھا، انہوں نے کہا شاذ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، ہماری فیملی چاہتی ہے کہ لائیو آپ سے یہ قرار راشا سنیں. تو میں نے اس کو ڈرایا بھی، میں نے کہا بھائی میرے تو بڑے ایکسپینسز ہوں گے، آپ 12 ایئر ٹکٹس دینے پڑیں گے، اور بڑا بلا. لیکن بہرحال اس نے مجھے کہا اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، میں آپ کو بلوا لیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو بہرحال میں نے پھر مسافر سی ڈی والے ہیں پشاور میں، بڑا نام ہے، فلم ساز بھی ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نے جانا پڑے گا، 1-2 دن میں کراچی بھی رک لوں گا. کافی عرصے سے بچوں کو بھی نہیں دیکھا ہے. لوگ تبلیغ میں 4 ماہ لگاتے ہیں، اللہ معاف کرے میں میوزک میں لگا رہا ہوں 4 ماہ سے یہاں ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 2-4 دن رک جائیے گا. پھر میں دبئی گیا، کنسرٹ کیا، اور غیر شرعی حالت میں فلائٹ لے کے واپس آیا، اور سوئچ آف کرنا بھول گیا موبائل کا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ رات جاگیں یا رات گئے تک کوئی آپ کے اسائنمنٹ پہ کوئی ورک کریں، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ سوئچ آف کر دیتے ہیں یا ایٹ لیسٹ سائلنٹ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں ایک پلاننگ میری ہے، میں نے پہلے ہی کہا، ایک میرے رب کی ہے. ہوتا وہی ہے، میرے رب کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ میں سوئچ آف کرنا بھول گیا، سائلنٹ کرنا بھول گیا. دیکھتا کیا ہوں کہ وہ فون بجنے لگا. 9-9:30 بجے میں آیا، سویا، اور کراچی پہنچا، سو گیا. اور 11-11:30 بجے آئی تھنک، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، میرا فون بجنے لگا. دیکھتا ہوں تو وہ مظفر. میں نے کہا اگر اس کا فون اٹھاؤں گا تو یہ کہے گا آج ہی واپس آ جاؤ پشاور. تو میں نے فون اس کا ریسیو نہیں کیا. جب 10-15 مس کالز ہوئیں تو اس نے مجھے ایک میسیج کیا کہ شاذ بھائی آپ کے اور میرے بہت ہی قریبی دوست اسد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، رات 11 بجے اس کا جنازہ ہے. اللہ اکبر! یہ خبر مجھے گولی کی طرح لگی. اچھا ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کوئی سپوز میسیج کرے کہ فلانا ہو گیا، کوئی بری خبر ہو، تو آپ اس کو کال بیک کرتے ہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہ صلاحیت بھی تو کال بیک دماغ میں لانا بھی تو یہ اللہ کی طرف سے نا. تو اللہ نے وہ صلاحیت کھینچ لی، اور میں اس کو کال بیک کے بجائے یوں لٹرلی کانپنے لگا، اور گھر سے باہر نکلا، اور ہیئر ڈریسر تھا اس پہ کیا 1 دن کی شیو تھی. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی ذرا خط بنا دے. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟
میں نے کہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد ہر چیز کی، اور میرا ابھی انتقال ہونے والا ہے، تو گواہ رہنا کہ میں نے توبہ کر لی تھی۔ ہارٹ بیٹ میری بہت تیز ہو گئی تھی، گھبراہٹ طاری تھی، اور تو اس نے کہا اچھا، بڑا حیران ہوا وہ۔ اس نے خط بنایا، پھر میں اپنے بھائی کے پاس چلا گیا، مولانا نذیر اللہ صاحب ہوتے ہیں ولید کھوکھرا پار میں، ان کو بھی میں نے بتایا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، 15-20 دنوں میں اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، حرم شریف، اور حتیم میں کھڑے ہو کے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اتنی زندگی غفلت کی گزاری ہے، اس کا کوئی ازالہ کروا دے میرے مالک۔ جماعت اسلامی بھی اچھی تنظیم ہے، جمعیت علماء اسلام علماء کی تنظیم ہے، بہترین تنظیم ہے، دعوت اسلامی اچھی تنظیم ہے، یا اللہ میں کہاں جاؤں پروردگارہ۔ یہ بات میں اپنے رب سے کر رہا ہوں، تو میرے رب نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو دعوت و تبلیغ سے جڑ جاؤ۔ جب حتیم میں یہ دل میں آیا تو میں نے اپنے بھائی سے اور نذیر اللہ صاحب سے میں نے کہا اللہ دل میں ڈال رہے، تو فرمایا کہ بیٹا 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، اس سے اونچا کوئی کام ہے نہیں دعوت و تبلیغ سے، ان سبوں نے یہی کام کیا۔ اگر اس سے اونچا کوئی کام ہوتا تو سب سے مقرب لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں وہ پیغمبر ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے، اور جب تک زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک یہ کام اللہ ہم سے لے لے، اور ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال الحمدللہ واپس آیا تو دعوت و تبلیغ کے ہماری مسجد میں مولانا طارق جمیل صاحب حسنین مدرسے کی جماعت آئی ہوئی تھی، اس میں 6 علماء تھے، اس میں سے ایک عالم خطاب کر رہا تھا، اس نے کہا بھائی کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 4 مہینے کا ارادہ کرے، اللہ اس سے نقد راضی ہوں گے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی میں نے جانا۔ بہرحال میں صبح ہی نکل گیا، بیگم کو میں نے کہا کہ آپ تیار کریں میرا بیگ، اور الحمدللہ میں جب کینٹ اسٹیشن پہنچا اور جب ٹرین میں بیٹھنے لگا تو مجھے پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ تمہارے دوست کا انتقال ہوا تھا، اور ہمارے پشتونوں میں یہ بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی تعزیت نہ کریں۔ تو میں نے اس کو کال بیک کیا اپنے مرے ہوئے دوست کے نمبر پہ، میں نے کہا شاید اس کا والد یا بھائی اٹھائے گا، میں ایکسکیوز کروں گا۔ تو تیسری بیل پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرے مرے ہوئے دوست نے مجھے کہا شاذ بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا ہیں آپ تو مر گئے تھے؟ کہ وہ تو ہم نے آپ سے مذاق کیا تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ لوگوں کے مذاق سے پہلے مشیت کے انوار سے تو یہ ہے میرا رب، نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون مکان کو سجا۔ کسی وجہ سے تو اس میں کوئی انوالومنٹ ہے؟ نارملی جیسے لوگوں کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں، جنید بھائی کو ہم نے دیکھا رحمۃ اللہ علیہ، یا اور جو اس طرح کی جس آپ کی جو فیلڈ تھی سابقہ، اس سے ادھر اس فیلڈ میں آتے ہیں، اپنی حقیقی جو ان کی زندگی ہے اللہ رب العزت کی رضا کی زندگی گزارنے کی طرف آتے ہیں، تو ان کی زندگی میں کوئی بڑی شخصیت انوالو ہوتی ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی بڑی دعوت اور بڑی محنت ہوتی ہے پیچھے، تو یہ ایک فون کال اور اتنا سب اچانک سے ایسا اللہ نے خوف طاری کیا کہ شاذ خان اسد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو نے مر کے میرے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، میں تجھے کھڑا نہیں کروں گا۔ ایسا اللہ کا خوف طاری ہوا کہ میں نے، اور آپ یقین کریں جب میں واپسی کی بات 4 مہینے اللہ نے لگوا دیے، جب میں سن رہا تھا واپسی کی بات، جب میں سن رہا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی، کیونکہ رات کو میں نے میسج کیا تھا انہیں، تو ان کی کال آئی تو کہا کہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی رائیونڈ میں۔ کہا رائیونڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ نے 4 مہینے لگوا دیے۔ کہا 4 مہینے لگ گئے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ اللہ نے لگوائے۔ کہا ٹھیک ہے تلمبا آ جاؤ، آ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل حضرت۔ پھر میں تلمبا گیا اور مولانا کے پاس، مولانا نے سنے الحمدللہ جو ان کا اسٹائل ہے، مولانا نے ماشاءاللہ کہا کہ کارگزاری سناؤ، سنتے رہے۔ اس کے بعد کہا محمد رفیع کا کوئی گانا سناؤ، پھر میں نے سنایا، پھر فلاں کا گانا سناؤ، پھر سرگم والا نصرت فتح علی کا وہ سناؤ، میں نے سنایا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیسے ماشاءاللہ عالم اتنے زبردست ہیں یار، یہ تو میں تو ڈرا ہوا تھا کہ یہ تو ابھی فتویٰ دیں گے مجھے، لیکن بہرحال اس کے بعد انہوں نے مجھے لینا شروع کیا اور میں بڑا کانپ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں نے کہا جی 20 سال سے کوئی نیکی یاد نہیں ہے۔ کہا ارے اتنے گناہ گار ہو؟ کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں حضرت اتنا بڑا بھی نہیں۔ کہا اچھا یہ کائنات میں جتنے ریت کے ذرات ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی۔ کہا جتنے 7 سمندر کی جھاگ ہے؟ میں نے کہا اتنے ہوتے تب بھی میرا رب ایک سچے دل سے توبہ پہ معاف فرما دیتا۔
تو الحمدللہ جی، اللہ استقامت دے. اور آج آمین، تک آمین. اور پھر مولانا نے مجھے کہا کہ نعتیں پڑھو، جی. اللہ اور اس کے حبیب کی ثنا بیان کرو. لیکن شہرت میں نے تھوڑی بہت دیکھی ہوئی تھی، جی جی. تو خطرناک چیز ہے، دل میں تکبر آیا تو سارے اعمال ضائع. اس لیے میں نے شروع نہیں کیا. لیکن جنید بھائی شہید رحمہ اللہ کی جو انسیڈنٹ تھا، اس کے بعد مولانا نے کراچی آ کے مجھے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ تم نے اب کلام پڑھنے ہیں. تو اس کے بعد اسٹارٹ لیا اور الحمدللہ اللہ نے بڑا کامیاب کیا. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کو انسپریشن بنائے، جو ہماری نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، یا آپ اس سابقہ فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ساری ظاہر دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں. آپ نے ایک یعنی اچانک سے سڈنلی آپ نے ایک لائف کو چھوڑا. آپ کے ظاہر بہت سارے ایگریمنٹ بھی سائن ہوئے ہوں گے، بہت سارے کانسرٹ بھی آلریڈی آپ کے انگیجڈ ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ. تو ظاہر ہے ایک دم سے انسان کا وے آف لائف جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. گھر والوں کی جو توقعات ہیں، جتنا آپ ان کو اچھے انداز سے لے کر چل رہے تھے، ایک شاہانہ لائف سٹائل تھا، یعنی کیا پاکستان، کیا UAE، پوری دنیا میں آپ گھومتے پھرتے تھے. ایک دم سے اتنا بڑا آپ نے فیصلہ کر لیا اچانک سے. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں ایک وقت کے لیے آیا ہو کہ آپ نے سوچا کہ یہ تو اتنی مشکل میں آ گیا ہوں، بالکل فقیری میں آ گیا ہوں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا سڑک پہ آ گیا ہوں، روڈ پہ آ گیا ہوں میں، تو مجھے دوبارہ چلے جانا چاہیے، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. کبھی ایسا خیال آیا اس کے بعد؟ بالکل بالکل. لیکن میں جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں، میرے رب نے مجھے ہمیشہ بچایا ہے. اور میرا ایمان ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں مکمل پر امید ہوں کہ میرا رب میری مغفرت بھی فرما دیں گے. میں دوسری دفعہ ڈولتے بچا. اچھا. وہ سین یہ ہوا کہ ظاہر ہے حال آتا ہے بندے پہ، جب ایسی چیزیں چھوڑتا ہے آدمی، حالات تو آتے ہی ہیں. میں بہت زیادہ پریشان تھا. میرے ایک دوست ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت ساؤنڈ، پاکستان کا بہت بڑا ساؤنڈ تھا ان کا، ہر کنسرٹ میں ان کی ایکسیس ہوتی تھی، اعجاز حسین. تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاید، اچھا میں بہت زیادہ پریشان تھا. میرے بچے رات کو 1:30-2 بجے ان کی میرے سے بات ہوئی واٹس ایپ پہ. انہوں نے کہا شاید 30-35 شوز ہیں، تو اگر تم کرو گے تو بڑی اچھی ڈیل تھی. تو میں نے بچوں کو دیکھا فرش پہ لیٹے ہوئے نیچے، یعنی ان کے کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، اور بہت بری حالت، صبح ناشتے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اور جب لاکھوں کی بات ہوئی تو میں ڈگمگایا. میں نے کہا ہاں اعجاز میں کروں گا. کہا کرو گے نا، ٹھیک ہے. اور اللہ معاف کرے، پھر اس کو میں نے ڈن کیا. لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا، میں ویزے کے لیے بھی گیا. میرے ساتھ 3 فیمیل تھیں، شبانہ کوثر، شازیہ کوثر اور فضا جاوید، کوک اسٹوڈیو میں بھی ہیں، یہ میری کولیگ بھی ہیں. اور شجاعت علی خان لاہور سے ایک آرٹسٹ، اور امانت علی خان، یہ 2 بھی تھے. ہم 3، اور کرم عباس خان، یہ بھی کراچی کے ہیں، میوزیکل گھرانے سے. تو بہرحال جب ہمارے انٹرویوز ہوئے تو انہوں نے کہا امریکن کونسلیٹ نے کہ آپ لوگوں کا وہ کون ہے گروپ لیڈر. تو ہم نے کہا یہ کرم عباس خان کا نہیں، سب سے اچھا انٹرویو تو آپ نے دیا، آپ گروپ لیڈر ہیں. مجھے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بہرحال کہا آپ کی میل پہ ساری ای میلز آئیں گی اور یہ اپنی پاسپورٹ کلیکٹ کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. امریکن ایکسپریس سے تو سب کی ای میل میرے پاس آتی رہی. میں سب کو انفارم کرتا رہا بھائی اپنا پاسپورٹ جا کے لے لو. لیکن اللہ نے پھر مجھے بچایا کیسے. سب کی جب آ گئی، میں نے کہا میری کیوں نہیں آ رہی یار، مطلب گروپ لیڈر میں ہوں، میرے نہیں آ رہی. اور وہاں پہ امریکہ میں ہمارے پروموز چل رہے ہیں کہ اشاز خان گانے چل رہے ہیں کہ اشاز خان آ رہے ہیں، یہ ڈیٹس ہیں. مجھے امریکن کونسلیٹ سے 1.25 مہینے بعد کال آئی، کہا کہ آپ فلانے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہا آپ کا دوبارہ انٹرویو ہوگا سر، آپ سے دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. میں چلا گیا. میں گیا ان کے پاس. انہوں نے کہا شاید اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے سیلیبریٹی سنگر ہیں، لیکن ہمیں چھوٹا سا ایک ہمیں واشنگٹن جو ہے اپروول نہیں دے رہا آپ کے ویزے کی. وہ تھوڑے سے ہمیں ڈاؤٹس ہیں. وہ ڈاؤٹس یہ ہیں کہ 2012 میں آپ نے آفیشیل ٹور کیا تھا، کابل آپ گئے تھے. میں نے کہا جی کانسرٹ میں. میں نے کہا جی میں گیا تھا، اور میرے ساتھ یہی آرٹسٹ ہے، ارباز خان، جہانگیر خان، سارے آرٹسٹوں کا، گلپانا ایک لڑکی ہے. میں نے کہا ہم سارے آرٹسٹ گئے تھے. کہا ہاں بالکل گئے تھے. لیکن آپ وہ کانسرٹ کرنے کے بعد آتے ہیں اور 2013 میں امامہ پہن لیتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی، تو ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہیں کہ آپ طالبان نے آپ کا برین واش تو نہیں کر دیا. تو
پھر میں نے ایک بات کہی, اللہ نے مجھ سے بھلوائی. میں نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ, میں آپ سے کوئی بات اگر کہوں, مائنڈ تو نہیں کریں نہیں آپ کہیں. میں نے کہا اب تک تو آپ نے ٹریک کر لیا ہوگا کہ میری کتنی انوالومنٹ رہی ہے کرمنل ایلیمنٹ میں, اور کتنے میں نے بم بلاسٹ کیے ہیں, اور کتنا بڑا میں کرمنل ہوں. کہا نہیں یہ ہم یہ بات نہیں کر رہے, آپ اس ملک کے سیلیبریٹی سنگر ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا ہم ٹریک کریں گے آپ کا پاسپورٹ, اس میں 3 مہینے 6 مہینے سال بھی لگ سکتا ہے. میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, یہ آپ مجھے نہیں روک رہے, یہ میرا رب مجھے جانے نہیں دے رہا, مجھے پاسپورٹ دیں, میں نے جانا ہی نہیں ہے. کہا دیکھیں ہم آپ کو ریفیوز نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں, آپ سب سے اچھے آرٹسٹ ہیں. میں نے کہا تھینک یو سو مچ, اللہ مجھے کوئی اور آرٹسٹ بنانا چاہتا ہے. وہ مجھے دیا, اور اللہ نے پھر مجھے بچا لیا, اور اللہ بس اللہ بالکل میرا محسن اللہ ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جنید بھائی کی متعلق بھی جب ان کی زندگی کے متعلق جانا گیا کہ ان کو والدہ کی دوائی کے پیسے نہیں تھے توبہ کے بعد, تو ظاہر ہے یہ حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. پھر تو ثابت قدمی ہی کامیابی کا آگے بس اللہ تعالیٰ استقامت دے. نیٹی پل کا کیا واقعہ, وہاں پہ کیا پھینکا تھا جا کے؟ بس وہ ذرا پرسنل ہے. اچھا پرسنل ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. کوئی ایک میسج, آپ کی جو زندگی, آپ نے 2 لائف سٹائل گزارے ہیں نا, تو دونوں کے حوالے سے آپ تھوڑا سا مختصر 1 منٹ کا میسج اس یوتھ کو کہ سکون کہاں ہے اور آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, پلیز. دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں, میرے پیارے بھائیوں, دوستوں, میری ماؤں بہنوں, جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, یہ دنیا میں جو آپ کو رنگینیاں نظر آ رہی ہیں, دنیا میں جو بظاہر خوشحالی نظر آ رہی ہے, یہ سب دھوکہ ہے. دنیا میں سب سے بڑا کامیڈین شاید آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی جانتا ہوں, چارلی چپلن تھا. اس سے بڑا کامیڈین آج تک پیدا نہیں ہوا. اس کا ایک مقولہ ہے, اس کا ایک قول ہے کہ میں بارش میں چلنے کو بہت پسند کرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں میرے بہتے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے. تو میرے بھائیوں, کامیابی کا پیمانہ اگر دولت ہوتی نا, تو قارون سے زیادہ دولت آج تک کسی کی نہیں آئی. میرے اللہ اور میرے حبیب نے فرمایا وہ دنیا سے ناکام لوٹا ہے. کامیابی کا پیمانہ اگر فوجیں ہوتی تو فرعون سے بڑی فوج کسی کی نہیں تھی. میرے اللہ اور اس کے حبیب نے فرمایا وہ دنیا سے ناکام لوٹا ہے. کامیابی کا پیمانہ اگر حکومت ہوتی تو نمرود سے بڑی حکومت کسی کی نہیں تھی. میرے اللہ اور میرے حبیب نے فرمایا کہ وہ دنیا سے ناکام لوٹا ہے. تو کامیابی کا پیمانہ پھر ہے کیا جب یہ چیزیں نہیں ہیں؟ کامیابی کا پیمانہ اللہ کی رضا ہے. بلال حبشی غلام ابن غلام, ماں باپ کے علاوہ, دادا کے علاوہ شجرہ معلوم نہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ مکہ کے گلیوں میں چلنے والا آواز جنت میں جاتی ہے. میرے بھائیوں, اٹ مینس کامیابی کا پیمانہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. آپ کی جیب میں ککھ بھی کچھ نہ ہو, میرا رب اگر تم سے راضی ہے تو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مرتے دم تک دعوت و تبلیغ کا یہ کام صدق دل سے, اخلاص نیت سے اللہ ہم سے مرتے دم تک استقامت دے کے لے لے. جب ہم مر رہے ہوں تب بھی ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوں اور نیک عمل کر رہے ہوں. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا, ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا.